سوچو ایک آدمی جو لوگوں کو دھوکہ دے کر اپنی زندگی چلا رہا تھا، زبان پر سچ، دل میں فریب، پر جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے تو نہ شکل بچتی ہے نہ پہچان۔ حضرت سیدنا عثمان بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی خدمت اقدس میں رہا کرتا تھا، علم دین سیکھا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے آپ علیہ السلام سے اپنے علاقے میں واپس جانے کی اجازت چاہی اور کہا، میں جلد ہی دوبارہ حاضر ہو جاؤں گا حضور۔ آپ علیہ السلام نے اسے اجازت عطا فرما دی۔ وہ چلا گیا اور اپنے علاقے میں لوگوں سے کہتا پھرتا تھا، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے یہ فرمایا ہے، آپ نے مجھے یہ بات بتائی ہے، آپ نے مجھے وہ بات بتائی ہے۔ اس طرح کی باتیں کرتا رہتا تھا اور اس طرح کی باتیں کر کر کے لوگوں سے مال جمع کرتا تھا۔ لوگ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کا مقرب سمجھ کر اس کی تعظیم کیا کرتے تھے اور اسے خوب مال و دولت دیا کرتے تھے۔ وہ مال سے بڑا خوش ہوتا اور جگہ جگہ جا کر کہتا، میں نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہتے ہوئے سنا، وہ فرماتے ہوئے سنا۔ الغرض اس طرح اس نے بہت سارا مال جمع کر لیا۔ کافی دن گزر جانے کے باوجود وہ حاضر خدمت نہ ہوا تو آپ علیہ السلام نے لوگوں سے اس کے متعلق پوچھا، لیکن کسی کو اس کی خبر نہ ہوئی۔ ایک دن آپ علیہ السلام ایک جگہ تشریف فرما تھے۔ ایک دیہاتی گزرا جس نے رسی سے بندھا ہوا ایک خرگوش اپنی گردن میں لٹکا رکھا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تو کہاں سے آ رہا ہے؟ عرض کی، فلاں گاؤں سے۔ فرمایا، کیا تو فلاں شخص کو جانتا ہے جس کی پہچان ایسی تھی اور مجھ سے علم دین سیکھا کرتا تھا؟ دیہاتی نے اپنی گردن میں لٹکے ہوئے خرگوش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ وہی تو نہیں جس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، یہ وہی شخص ہے جس کے متعلق آپ پوچھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسے خرگوش بنا دیا۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے بارگاہ خدا بندی میں عرض کی، اے پاک پروردگار، اسے اس کی اصل حالت میں لوٹا دے تاکہ میں اس سے پوچھ سکوں کہ کس جرم کی وجہ سے اس کو جانور بنا دیا گیا۔ بارگاہ خدا بندی سے وہی نازل ہوئی، اے موسیٰ، جو سوال تم نے کیا ہے، اگر یہی سوال مقرب رسولوں میں سے کوئی اور بھی کرے تب بھی میں اسے اس کی اصل صورت میں نہیں لٹاؤں گا۔ اللہ کا اتنا جلال اس انسان پر جو مال اور دولت حاصل کرتا ہے دین کے نام پر، اس کو دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف مکر اور فریب۔ اللہ نے فرمایا، اسے میں نے جانور اس لیے بنایا ہے کہ یہ دین کے ذریعے دنیا کی حقیر دولت طلب کیا کرتا تھا۔ یا اللہ ہمیں اپنی ناراضی سے محفوظ رکھ، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، سچی توبہ اور اس پر استقامت کی توفیق عطا فرما، صرف اپنی ہی رضا کی خاطر علم دین سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ ریاکاری، حب مال، طلب زہ اور دیگر بڑے بڑے گناہوں سے ہمیں محفوظ رکھ۔ اللہ ہمیں غوث اعظم دستگیر کے سایہ تصدق کے صدقے ہمیں اپنی ناراضی سے محفوظ رکھ، اور ہمیں علم نافع عطا کر اور عقل سلیم عطا کر، اور ایسا علم عطا کر جو ہمیں نفع پہنچائے۔ ایسے علم سے ہمیں محفوظ رکھ جس کے بنا پر ہمیں نقصان ملے۔